اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ۔ دعا افتتاح کے اس حصے پہ پہنچے تھے۔ اللہم وصلی علی ولی امرک القائم المؤمل، پروردگارہ درود بھیج اپنے ولی امر جو کہ قائم ہے اور ان کی آرزو ہوئی ہے، والعدل المنتظر سراپے عدل ہے اور ان کا انتظار ہو رہا ہے، وحفہ بملائکتک المقربین، اپنے مقرب فرشتوں کی حمایت میں قرار دے، وأیدہ بروح القدس، اور روح قدس کی تائید اور حمایت انہیں عطا کر، یا رب العالمین، اے عالمین کے پروردگار۔ اللہم اجعلہ الداعی الی کتابک، پروردگارہ انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت کرنے والوں میں سے قرار دے، والقائم بدینک، اور اپنے دین کو قائم کرنے والوں میں سے، استخلفہ فی الارض، اسے زمین میں خلیفہ قرار دے، کما استخلفت الذین من قبلہ، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ قرار دیا، مکن لہو دینہ، اور ان کے لیے وہ دین محکم اور مستحکم کر، الذی ارتضیتہ لہ، جسے ان کے لیے پسند کیا، ابدلہ من بعد خوفہ امنا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے، یعبدک لا یشرک بک شیئا، تاکہ وہ تیری عبادت کرے اور کسی چیز کو تیرا شریک قرار نہ دے۔ اللہم اعزہ واعزز بہ، پروردگارہ انہیں طاقت دے اور ان کے ذریعے دوسروں کو طاقت دے، وانصرہ وانتصر بہ، خدایا تو ان کی مدد کر اور دوسروں کی ان کے ذریعے مدد کر، وانصرہ نصرا عزیزا، خدایا ان کی مدد کر، وہ مدد جس میں وہ کامیاب ہوں، وافتح لہ فتحا یسیرا، اور ان کے لیے آسان تر جو ہے وہ فتح جو ہے انہیں نصیب کر، وَاجْعَل لَّهُ مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنے طرف سے انہیں سلطنت اور طاقت قرار دے جس کے اندر انہیں فتح نصیب ہو۔ دعا افتتاح کا تقریباً جو ہے 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ 12ویں امام سے خاص ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ پروردگارہ انہیں اپنی کتاب کی طرف دعوت کرنے والوں میں سے قرار دے، یعنی مولا کی دعوت، ان کا قیام، ان کی سیرت، ان کی حکومت، سب کچھ کاملاً قرآن مجید کے مطابق ہے۔ نہج بلاغہ میں امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ زمانہ ظہور میں قرآن حاکم ہوگا، اس سے پہلے لوگ قرآن کو اپنے خیالات کے تابع کرتے تھے، اپنے خیالات، اپنی آراء ان کو آگے رکھتے تھے اور قرآن پیچھے، لیکن زمانہ ظہور میں لوگوں کی آراء اور خیال قرآن کے تابع ہوں گے۔ اصل میں قرآن امام کے زمانہ ظہور میں سامنے آئے گا، پتہ چلے گا یہ زندوں کی کتاب ہے۔ اب تو کوئی مرتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ امام ہیں جو دین کو قائم کریں گے، وہ دین جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی پر نازل ہوا، آج وہ دین کتنی ہی شکلوں اور کتنے فرقوں اور مکاتب کی شکل میں بٹ چکا ہے، اتنی تحریف، اتنی بدعتیں اس دین میں آئیں، اصل دین کا چہرہ جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہا بہت سارے لوگوں کے لیے۔ مثلا اگر کوئی آج کسی اور مذہب سے مسلمان ہو تو وہ پوچھے گا دین محمد کون سا ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، پھر آگے ان کے اندر کئی فرقے ہیں۔
یہ تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ پیشین گوئی کی تھی کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ساتھ ہوا وہی کچھ اسلام میں ہوگا، جو وہاں انحرافات ہوئے وہی یہاں ہوں گے۔ ظالم بادشاہوں نے اپنے من پسند احکام جاری کیے اور ان کو دین کا حصہ بنایا، اپنے غلط عمل کی توجیہ کی اور اس کو دین کا حصہ بنایا۔ جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے لے کر انحرافات اور بدعتیں شروع ہوئیں، اور آج دیکھیں کئی مکتب اور فرقوں کی شکل میں دین اسلام ہے، اور ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ صحیح اسلام ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ تو اصل جو دین ہے وہ قائم آ کے بپا کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ دین ہے جو ہمارے جد نے بیان کیا اور اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، والقائم بدین۔ ہمارے مولا کو پروردگار زمین پہ خلافت عطا کرے گا، جس طرح اس سے پہلے اور لوگوں کو عطا ہوئی۔ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جو خلافت عطا ہوتی رہی وہ زمین کے کچھ حصے پر تھی۔ امام زمان خلیفہ خدا بنیں گے، پوری زمین مشرق سے مغرب تک ان کے اختیار میں ہوگی، اور یہ ایسی خلافت ہے جس میں صرف انسان نہیں تمام دیگر مخلوقات بھی مولا کے تابع ہوں گی اور ان کی حکومت سے راضی ہوں گی۔ مولا کی حکومت کیسی ہوگی؟ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ عیناً پیغمبر اسلام کی حکومت جیسی ہوگی۔ جیسے مولا علی کو بھی حکومت ملی تو لوگوں نے کہا صاحب نے ہمیں عصر رسول یاد آ گیا۔ امام مہدی صلوات اللہ علیہ جب حکومت کریں گے تو کاملاً رسول اللہ اور امیر المومنین جیسی حکومت ہوگی، اور اس کا جو ذکر ہے وہ شیعہ سنی احادیث میں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ جو امام زمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرا ہم نام ہے، میرا ہم شکل ہے، میرا ہم کنیت ہے، اپنی شکل و صورت میں بھی مجھ جیسا، و سیرت ہو سیرتی، اور اس کی سیرت جو ہے وہ بھی مجھ جیسی۔ اور خود امیر المومنین کے حوالے سے بھی ہے، امام زمان صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسیر و بصیرت جدی، میں اپنے دادا کی سیرت پہ چلوں گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ علی جیسا لباس پہنیں گے، علی جیسا زہد اختیار کریں گے اور ان جیسی حکومت کریں گے۔ تو یہ جو حکومت آ رہی ہے یہ کاملاً سمجھیں وہ حکومت محمدی ہے صلوات اللہ۔ اور پھر دعا میں کہتے ہیں کہ پروردگار ان کے لیے وہ دین مستحکم کر جسے تو نے پسند کیا، دین یعنی دین اسلام جو بالاخر عصر ظہور میں تمام ادیان پر غلبہ کرے گا اور پوری دنیا میں ایک ہی دین باقی رہے گا، باقی سب دین جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ختم ہوں گے؟ ظاہر زبردستی تو ختم نہیں ہوں گے، لوگ خود انہیں چھوڑ دیں گے جب وہ اپنے حاکم کا خوبصورت دین دیکھیں گے اور اس کے مطابق اعلیٰ ترین عمل دیکھیں گے تو وہ اپنے جھوٹے ادیان کے باطل ہونے کو سمجھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ان ادیان کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے بارے میں کہ اب دل ہو من بعد خوف ہی امنا، سارے خوف ختم ہو جائیں گے۔ وہ خوف جو زمانہ غیبت میں خود امام اور مستضعفین محروم طبقے دیکھ رہے تھے وہ سارے امنیت میں بدل جائیں گے۔ عصر ظہور میں کوئی خوف ہی نہیں رہے گا، خوف کی جگہ امن و امان آسائش جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور لوگ مثلاً فرض کریں راستوں کا خوف ہے، راستے پرامن ہوں گے، ظالموں کا خوف ہے، ظالم ختم ہو جائیں گے، غربت اور فقر کا خوف ہے، سب لوگ امیر اور مستغنی ہو جائیں گے، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ اور بالاخر یعبدک لا یشرک بک شیئا، صرف پروردگار کی خالص عبادت ہوگی۔ سورہ نور میں بھی اللہ نے عصر ظہور کی جو تصویر کشی کی ہے اس میں کہ پوری زمین جو ہے وہ خدا کی عبادت سے بھرے گی، کہیں بھی کوئی شرک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر الزمان کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف تحریر باقی رہے گی، لیکن عصر ظہور میں دوبارہ اسلام احیا ہوگا اور قرآن لوگوں کی زندگیوں پر حاکم ہوگا۔ پروردگارہ اعزہ اعزز پہ امام زمان کو عزت اور غلبہ دے اور ان کے ذریعے باقیوں کو بھی، مستضعفین کو، مظلومین کو
عزت دے، وانصرہ وانتصر بہ، خود پروردگارہ تو مولا کی مدد کر، ان کے ذریعے محروم لوگوں کی مدد ہو، اور بالآخر وہ فتح ہو، اور امام کو وہ سلطنت ملے، سلطان النصیرہ، کہ جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر اب تک شرق و غرب پر حکومت الہیہ، اور زمین عدل و انصاف سے بھری ہوئی ہے، اور اللہ والے لوگ جو ہیں وہ زمین پر حاکم ہیں۔ پروردگار یہ عظیم حکومت ہم سب کو دکھائے، ہم بھی اس عظیم دور کو دیکھیں، اور پروردگار شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بالآخر یہ معرفت دی، یہ آرزو دی، یہ دعا کرنے کی توفیق دی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔